سر اوکے، تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، اوکے چلیں. اچھا بھائی، آگے اگلے کالر ہیں، یہ کون صاحب ہیں؟ محمد شعیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب کیسے آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے شرف بخشا آپ سے بات کرنے کے لیے. بارک اللہ فیکم. جی تقریباً 4 ساڑھے 4 سال سے آپ کو، عامر بھائی کو اور باقی ساتھ جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں سب کو سن رہا ہوں میں، پر کبھی کوئی اسٹریم جوائن نہیں کی، پہلی بار کیا ہوں. بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ. عامر جزاک بھائی اللہ. آپ کو بھی جزاک اللہ خیرن. شاید آپ ہی نے میری مطلب بیک سٹیج پہ مجھے لینے میں مدد کی ہے. اچھا پتہ نہیں، بہرحال آپ اپنی بات رکھیں. جی جزاک اللہ. سر میں مفتی صاحب کو دیکھ کے میرا بھی دل کر پڑا تو میں چائے بنا لیا. جی اچھا نہیں، چائے کو پھینک دیں چونکہ میں تو کافی پی رہا تھا. جی میں ابھی خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوں، پر بہت زیادہ خوش ہوں اندر سے، پر ظاہر نہیں کر پا رہا ہوں کس طرح سے کرنا چاہیے. کچھ میرے سوالات نہیں تھے، بس میں یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. بس ایک چلیں. بات مفتی صاحب آپ سے یہ کرنی جی تھی کہ جی آپ کے ساتھ ساتھ میں انجینئر علی مرزا کو بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، ان کو بھی کافی سالوں سے سنتا ہوں میں. ٹھیک. پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے بیچ کچھ اختلافات ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، لیکن نہیں، ذاتی طور پر دیکھیں، میں ذاتی طور پر ان کو نہیں جانتا اور جی وہ ذاتی طور پر مجھے یقیناً نہیں جانتے ہوں گے. جب ہم یوٹیوب کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں ہم کوئی بات کرتے ہیں اور مان لیں ہم اس لیول پر پہنچ گئے کہ ہماری بات کو 4 آدمی سن رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اور وہ یعنی اس کا آپس میں جو ہے پھر فکری اختلاف ہونا یہ ایک نیچرل ہے. مثلا اگر ہم کوئی ان سے کسی چیز کے اوپر ڈس ایگری کر رہے ہیں تو وہ چیز ہے کہ جس سے لبرلز کو یا لبرلزم کو کچھ فیول مل رہا ہے. چاہے وہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ یعنی جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں، ہم ان کو لبرلزم کا الزام ان کے اوپر نہیں لگا رہے ہیں. یعنی قیصر بھائی کا یا میرا یا عامر بھائی کا، ہم لوگوں نے جتنا بھی ان کے تعلق سے گفتگو کی ہے وہ اس لیے نہیں کی کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ایک لبرل بندہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کچھ باتوں سے لبرلزم کو یا سوشلزم کو، کمیونزم، اس کو سیکولرزم کو فروغ ملتا ہے. تو ہم نے صرف ان سے یہ درخواست کی تھی کہ بھائی آپ ان موضوعات پر یا تو گفتگو نہ کریں، یا جو باتیں آپ نے کی ہیں اس سے رجوع کر لیں. آپ کا ایک اپنا میدان ہے، اس میدان پہ آپ بولتے رہیں، کیا ہے مسئلہ. تو انہوں نے اس کو پازیٹیو نہیں لیا. کیوں نہیں لیا وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، چونکہ آپ ان کو فالو کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا. اب وہ ہر ایک آدمی کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں، مثال یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کچھ دن پہلے ابھی ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہی، اور یہ کہا کہ اسلام میں اصل سیکولرزم تو اسلام میں ہے، اصل ماڈرنزم تو اسلام میں ہے. وہ 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے، وہ ہم تک پہنچی تو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے یہ جملہ کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ درست نہیں ہے. اور تو ظاہر ہے کہ یہی ایک طریقہ ہوتا ہے. یعنی انجینئر صاحب کو بھی ہم نے ایسا نہیں کہ ایک دم ویڈیو بنا کر ان کی تردید شروع کر دی تھی، بلکہ براہ راست قیصر بھائی نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ بھئی آپ یہ باتیں آپ نے کہی ہیں، اس کو آپ جو ہے رجوع کر لیں یا وضاحت دے دیں. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے مجھے ایک آڈیو کلپ بھیجی، جو آڈیو کلپ پھر وائرل بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے غلط کہا، میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، میری زبان سے یہ نکل گیا اور میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. تو ایک آدمی نے ہمت دکھائی، جبکہ پبلک فگر تو وہ بھی ہیں، تو انہوں نے ہمت دکھائی اور کہا کہ رجوع کرتا ہوں. اگر اس رجوع کرنے سے مفتی صاحب کی فین فالوئنگ میں کوئی کمی آ گئی ہو، کوئی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہو، کوئی ان کے مقام میں مرتبے میں کوئی کمی آ گئی، کچھ نہیں. ایک آدمی بھائی انسانی تو ایگزیکٹلی انسانی تو غلطی کرتا ہے نا، خدا نہیں غلطی کرتا، انسان غلطی کرتا ہے. جب ہم اپنی غلطیوں کو ایکنالج کر کے آگے بڑھیں گے نا تو اس سے ہمارے مقام مرتبے میں اور ہمارے اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے خلوص کا پتہ چلتا ہے. تو انجینئر صاحب سے ہماری شکایت یہی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط بات نہ کہی ہو. تو اگر ان کے کچھ مخلصین نے ان کو اس غلط بات کے اوپر توجہ دلائی ہے تو ان کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ ان مخلصین کو کہنے لگیں کہ بھئی یہ مولویوں کے ایجنٹ ہے، فلاں. یہ مطلب ایک علمی گفتگو اس طرح نہیں ہوتی نا.
یہ تو بازاری گفتگو ہو گئی. ہم زیادہ بہتر توقع کرتے ہیں ان سے. جی صحیح ہے جی. اور دو چھوٹی چھوٹی باتیں تھی, اگر آپ کی اجازت ہو تو رکھ سکتا ہوں میں؟ ایک رکھ لیجئے چونکہ پھر ہمیں اسٹریم بھی ختم کرنی ہے. جی جی مفتی صاحب, جب میں شروعات میں آج سے 4-5 سال پہلے جب میں نے یہ ویڈیوز دیکھنے شروع کیے تھے, پتہ نہیں کہاں سے مطلب پہلی نظر میری پڑی تھی, اور یہ ایکس مسلمز کی اور آپ لوگوں کی جو ویڈیوز میرے پاس آئی تھی, تو شروعات میں جب میں ویڈیوز دیکھتا تھا تو عامر بھائی اور آپ جس طرح سے مطلب کوئی اگر کالر آتا ہے ایکس مسلم, تو جس طرح سے مطلب اس کے ساتھ ٹریٹ ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ جو بھی ہوتا ہے, تو اس طرح سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ تھوڑا روڈ ہو رہا ہے. مطلب بچپن سے یہ سنتے ہوئے بڑا ہوا نا, کہ میں نہیں, کافی سارے میرے دوست لوگوں کا بھی یہ وہ ہے, مطلب ان کی سوچ ہے کہ علماء اکرام جو ہے تو مطلب ہم لوگوں سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے. اگر ہم کوئی سوال پوچھنے بھی جائیں نا ان سے, تو ہمیں سیٹسفیکشن والا آنسر ان سے ملتا نہیں ہے. ایک تو وہ شارٹ میں نپٹا کے وہاں سے ہمیں ہکال دیتے ہیں, بھگا دیتے ہیں, یا تو پھر تسلی نہیں ملتی ہے مطلب ان کے سوال سے, اور پہلے تو ڈر لگتا ہے کہ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے. تو یہ ایک جو گیپ ہے ایک عام انسان کا اور علماء اکرام کے بیچ کا, تو شروعات میں جب میں ویڈیوز دیکھتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ مطلب آپ, میں معافی چاہتا ہوں پر ایسا میرے کو محسوس ہوتا تھا, اس لیے میں کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ آپ, عامر بھائی اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں, یہ تھوڑا شاید روڈ ہو رہے ہیں, اور جو سامنے والا بندہ سوال پوچھنے والا ہے اس کو سیٹسفیکٹری والا جواب نہیں مل رہا ہے. لیکن جب دھیرے دھیرے ویڈیوز آگے دیکھنے لگا, کافی زمانہ گزر گیا, تو محسوس ہوا کہ یار یہ لوگ ہی ایسے آتے ہیں, اسی لیے آپ لوگ ان کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتے ہو, اور وہ ضروری بھی ہے. یہ آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ گیا, کسی کی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی. پر میں ایسا سوچتا ہوں کہ اگر جو نیا انسان, آپ کا ویڈیو اسٹریم جوائن کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, پر کوئی نیا انسان اگر اسٹریم میں نہیں آ پایا اور وہ صرف دیکھ کر کے چلا گیا, تو اس پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے, ایسا میرے کو محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سجیشن آ گئی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے پاس جو بہت سی مرتبہ اس طرح کے افراد آتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سے بہتر گفتگو ہو سکتی تھی, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گزشتہ 2-2.5 سال سے کنٹینیوس آ رہے ہیں, اور ہمیں رگ رگ کا پتا ہے ان کا کہ وہ کیا کہیں گے, کیا بولیں گے, ان کا مقصد کیا ہے. تو دیکھیں, ہماری ہر گفتگو جو ہوتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم دین کی دعوت دیں, لیکن ایک اور مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اسلامو فوب, اسلام سے نفرت کرنے والا ہمارے چینل پر جب آئے گا اور اپنا اعتراض رکھے گا, اور ہم اس کا جواب دیں گے, تو مسلمانوں کا ایمان بھی مضبوط ہو. یہ دونوں مقاصد ہیں, تو صرف ایک مقصد نہیں ہے, دونوں مقاصد ہے. بعض مرتبہ ہم دونوں مقاصد اچیو کرتے ہیں, بعض مرتبہ ایک ہی مقصد اچیو کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ مسلمانوں کا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا ہے. تو ہم کسی کو یعنی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کے ساتھ روڈنس یا کوئی غلط بیہیویئر اس کے ساتھ اپنائیں, لیکن جو اس کا انداز گفتگو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بعض مرتبہ ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. مثلا وہ ہمارے چینل پر آ کر ہمیں بولنے نہیں دیتا, یا ہمارے چینل پر آ کر کوئی اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب یہ ضد اور ہٹ دھرمی پر آ گیا ہے. تو بھائی ضد اور ہٹ دھرمی کا تو علاج پھر یہی ہے نا کہ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ جو ہٹ دھرمی دکھلانے والے کفار ہیں ان کو کوئی پچکارا تو نہیں گیا, ان کے بارے میں بھی قرآن نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک زنیم. قرآن کریم کی اس طرح کی آیتیں جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں ہٹ دھرموں کے لیے بڑی جی شر البریہ کہا ہے ان کو. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, یہ ہٹ دھرموں کے لیے کہا ہے جو حق کے متلاشی ہیں. تو پھر ہم ان کو بہت اسی رسپیکٹ کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے. اب رہی یہ بات, جیسے آپ آئے, آپ نے ہم سے سوال کیا, ہم نے بڑی یعنی سکون کے ساتھ سوال سنا بھی اور اس کا جواب دیا بھی. ٹھیک ہے, اب میں انصاف کا تقاضا تھوڑا, ایک منٹ ذرا, انصاف کا تقاضا تھوڑا ہے. شعیب بھائی, ہمارا جو رویہ آپ نے یا آپ کے دوستوں نے یا آنے والے کوئی بھی مسلمان دیکھیں گے, تو وہ رویہ اسلامو فوبس کے ساتھ پرٹیکولرلی ہے, جو کہ نان مسلم ہوتے ہیں یا اپوسٹیٹس ہوتے ہیں, اسلامو فوبس. مگر آپ کے دوسرے جو بھائی ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں, جن کو فالو کر رہے ہیں, وہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہیں, کبھی جا کر ان کے بارے میں بھی تھوڑا مطلع کیجئے گا اور ان کو بتائیے گا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں اور کس طرح بات کرتے ہیں. تو میں شعیب بھائی دیکھوں گا اس وقت کہ جس طرح تحمل سے مفتی صاحب نے آپ کی بات سنی ہے, کیا وہاں آپ کی سنوائی ہوتی بھی ہے یا نہیں, یہ میں دیکھنا ضرور چاہوں گا. بہت شکریہ. وہ تو میں جانتا ہوں, میری وہاں سنوائی بالکل بھی نہیں ہوگی. ہاں, تو بس پھر میرا بھائی یہ پھر غنیمت سمجھیں پھر آپ. ہاں
یہ ہم اچھا اور ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں، چونکہ انجینئر صاحب کا ذکر آیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ انجینئر صاحب کی شان میں ہم نے ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ان کو غلط کہا ہے کچھ کہا، لیکن اگر میری ویڈیو انجینئر صاحب تک پہنچے گی، اور اگر ہو سکتا ہے کہ اب وہ میری اس بات کے بعد ریئیکٹ نہ کریں، لیکن اگر وہ ریئیکٹ کریں گے تو وہ اس طرح نہیں کریں گے جس طرح ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا فرق ہے۔ نہیں لیکن مفتی صاحب میں آپ دونوں کے بھی کام سے بہت زیادہ خوش ہوں اور آپ دونوں کو بہت زیادہ دل سے پسند کرتا ہوں۔ جی ہم بھی بہت خوش ہیں، ہم بھی بہت خوش ہیں آپ کے سوال سے، اور بس یہاں اختتام کرتے ہیں کیونکہ مفتی صاحب کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے، تو میں بھی بہت خوش ہوں، مگر میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ ضرور دوسری طرف بھی یہ رائے ضرور رکھیے گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اور چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کے حوالے سے اور تنقید جب کی جاتی ہے تو کسی کو مولوی کا ایجنٹ کہنا، ٹھیک ہے، فتویٰ لگانا، اور کسی کو کہنا جناب یہ جاہل ہیں، یہ خوار ہو کر گئے، ٹھیک ہے نا، کسی مسلمان کے بارے میں، تو اس طرح بات کرنا ہے، اس بارے میں بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تو ضرور آ کے بات کریں، بالکل مجھے برا نہیں لگا، مگر میری عادت ہے، دیکھیں مفتی صاحب نے اس طرف نہیں، کیونکہ مفتی صاحب ہمیشہ ہی آپٹیمسٹک اپروچ رکھتے ہیں، مگر میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ٹیبل ٹرن بھی ہونا چاہیے، آدمی کو پھر ہر ایک کے ساتھ براڈ ویژن کے ساتھ بات کرنی ہے، تو آپ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ نہیں عامر بھائی، لیکن میری ایک بات میں رکھنا چاہوں گا، چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، میں آپ سے بالکل بھی مطلب یہ نہیں، آپ میرا سوال ایکچولی سمجھے نہیں، میں جو بات کرنا چاہ رہا میرا بھائی نہیں، یہ بات آپ کا کرنا بھی میں روک بات مکمل ہو گئی نا، جی اب کوئی ایسی کوئی بات مکمل ہو گئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو ایکنالج کر رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ہماری طرف سے بات مکمل ہو گئی۔ میں نے آپ کو، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، بالکل بے فکر ہو کر جائیے، میں نے بالکل آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کی، بلکہ مفتی صاحب نے جو آپ کو جواب دیا وہ کافی وافی ہے، میں نے صرف اپنی رائے رکھ دی ہے، آپ برا مت مانیے گا، بس اتنا ہی ہے، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ تھینک یو میرا بھائی، جزاک اللہ۔ 30 سیکنڈ ملیں گے، 30 سیکنڈ اونلی۔ چلے میں اس کے بعد کوئی اگلا کالر لوں گا۔ جی اصل میں وہ جو ٹاپک تھا انجینئر صاحب کا، وہ میں بھول گیا تھا، مطلب وہ ختم ہو گیا تھا، یہ نئی بات میں اسی لیے بتایا تھا کہ میں شروعات میں ایسے آج سے 4 سال پہلے میں ایسے فیل کرتا تھا کہ تھوڑا روڈ ہو رہا ہے، میں وہ بتانا چاہ رہا تھا، میں آپ دونوں سے اس سے ریلیٹ نہیں کر رہا، مطلب بات نہیں تھی وہ ریلیٹڈ۔ ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے، آپ نے کلیریفائی کیا، جزاکم اللہ خیرا، شکریہ بہت بہت۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یہ بہت دیر سے ہاتھ دکھا رہے ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت